تو پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ دیکھو ایاک نعبد، ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، صیغہ جمع کا استعمال ہوا یہاں پر، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندہ اکیلے سنتے پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، ایک بندہ ہے لیکن جمع کا استعمال کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایاک نعبد، کوئی دنیا کے اندر ایسا لمحہ نہیں ہے جس کے اندر اللہ کی بندگی نہ کی جا رہی ہو، جس کے اندر اللہ کی عبادت نہ کی جا رہی ہو، جس کے اندر اللہ کو یاد نہ کیا جا رہا ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں جو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح اللہ کی کر رہا ہے، کوئی حمد اللہ کی بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے اندر بھی مختلف جگہوں پر اللہ کے نیک لوگ عبادت گزار عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہ جو نیک لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو فرشتے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، تو ہماری عبادت بھی ان کے ساتھ مل جائے گی، کیونکہ ان کی عبادت تو عند اللہ مقبول ہی مقبول ہے۔ ہم اپنی عبادت کے بارے میں یہ سوچیں پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر ان لوگوں کی عبادت کے ساتھ مل کر ہماری عبادت بھی قبول ہو جائے گی، اور ان لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہماری دعا مل کر بھی قبول ہو جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھو جو مشرک ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی بھی بندگی کرتے ہیں اور آپ سے بھی مدد طلب کرتے ہیں۔ جو موحد ہوگا، جو رب کو ایک ماننے والا ہے، وہ کہے گا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور کوئی مشکل کشا نہیں، اور کوئی حاجت روا نہیں، اور کوئی داتا نہیں، اور کوئی مختار کل نہیں، اور کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اور کوئی فریاد رسی والا نہیں، اور کوئی کام بنانے والا نہیں، اور کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، اور کوئی بیٹے دینے والا نہیں، اور کوئی کام بنانے والا نہیں، سوائے ایک اللہ کے جو چاہتا ہے یفعل ما یشاء، کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔